بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وسوسوں کی حقیقت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کے متعلق سورہ ناس ہے۔ وسوسے شیطانی خیالات، شیطانی پھونک ہے۔ وسوسوں کے ذریعے انسان کو شیطان پریشان کرتا ہے۔ شیطان انہی لوگوں کو وسوسہ ڈالتا ہے جہاں دین موجود ہوتا ہے، تو وسوسوں کا آنا ایمان کی علامت ہے۔ لہٰذا اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں، نمازوں میں اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کریں اور شیطان کو شکست دیں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے کے ذریعے بہکایا۔ سورہ اعراف میں ہے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، جب تم اس درخت کا پھل کھا لوگے تو تمہاری زندگی ابدی ہو جائے گی۔ یعنی آپ دیکھیں، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو وسوسے کے ذریعے بہکا لیا۔ بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم کب سے دعا مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اللہ سے بدگمانی پیدا کرتا ہے، عبادت سے متعلق وسوسہ پیدا کرتا ہے، برے کام کی طرف اکساتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا قبول کرتے ہیں بشرط یہ کہ وہ جلدی نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا، جلدی سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی سے مراد ہے کہ وہ یہ کہے میں نے دعا کی اور اللہ نے قبول نہیں کی۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہوں۔ یہ شیطان ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا سنتے ہیں، لیکن مناسب وقت پر بہترین انداز میں عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اور شیطان کے بہکاوے میں مت آئیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے دل سے چپکا رہتا ہے۔ جب وہ دل سے اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ دیکھیے، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیطان وسوسوں کے ذریعے ہمیں اللہ سے دور کرتا ہے اور گناہ کرواتا ہے اور نماز ادا نہیں کرنے دیتا۔ اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں وسوسے کے ذریعے روکتا ہے۔ مثلاً اگر کسی انسان نے حج کا ارادہ کیا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرو، اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کے فرائض پورے کرو۔ اگر کوئی صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرے گا، صدقہ ہرگز نہ دینا ورنہ فقیر ہو جاؤ گے۔ اگر کل کوئی مشکل وقت آ گیا تو کس سے مدد مانگو گے؟ حالانکہ اسلام میں صدقہ کی فضیلت ہے، اس کی بدولت ہماری پریشانیاں بلائیں ٹلتی ہیں۔ یعنی ہم کسی کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں روکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، آندھی طوفان اور بارش تھی، تو راستے میں پانی ہی پانی تھا۔ آدھے راستے میں پھسل گیا اور گر گیا۔ جلدی سے واپس گھر کی طرف آیا اور لباس تبدیل کیا اور مسجد کی طرف چل پڑا، تو راستے میں دوبارہ گر گیا اور لباس خراب ہو گیا۔ پھر وہ شخص گھر کی طرف واپس آیا اور لباس تبدیل کیا۔ جب وہ تیسری مرتبہ نماز کے لیے گھر سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑا ہے اور کہتا ہے، آ تجھے مسجد پہنچا دوں۔ تو یہ شخص اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور مسجد کے دروازے تک پہنچ کر اس شخص سے پوچھا، کیا آپ اندر نہیں آئیں گے؟ تو اس نے کہا، نہیں، تجھے پہنچانے آیا تھا۔ تو پہلے شخص نے کہا، آپ نے کیوں زحمت کی؟ اس نے کہا، میں شیطان ہوں۔ پہلے شخص نے پوچھا، پھر مجھے مسجد تک پہنچانے کیوں آئے؟ تو شیطان نے کہا، پہلی مرتبہ تو گرا نہیں تھا، میں نے دھکا دیا تھا، تو میں نے فرشتوں کی صدا سنی کہ اس شخص کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ پھر دوسری دفعہ تجھے نماز سے روکنے کے لیے میں نے پھر دھکا دیا اور تو گھر چلا گیا۔
تو میں نے فرشتوں سے سنا اس کے اس نیک کام کی بدولت اس کے گھر والوں کی بھی مغفرت ہو گئی۔ اور تیسری مرتبہ تو لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف نکلا تو میں چراغ لے کر آ گیا، ایسا نہ ہو کہ تیری اس نماز کی بدولت اللہ تعالیٰ پورے شہر کی مغفرت کر دیں۔ آپ دیکھیں، شیطان ہر وقت الرٹ ہے ہمارے نقصان کے لیے، وہ ہمارا نفع نہیں چاہتا۔ شیطان ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، اس لیے ہر اس انسان کے لیے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے جس کے ساتھ ہم رہتے ہیں۔ یوں انسان رشتہ داروں اور دوستوں سے تلخ رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا کسی کے گھر میں زیادہ لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، کیونکہ شیطان اس گھر میں 3 دن داخل نہیں ہو سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، اور غصے کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ شیطان انسان کی ول پار توڑتا ہے، اسے مایوس کرتا ہے۔ تجھے بیکار پیدا کیا گیا ہے، تیرا کوئی مقصد نہیں، گھر میں کوئی تمہیں نہیں چاہتا، تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس طرح اسے مایوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے، اور شیطان انسان کو پریشان اور غمزدہ کر کے خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ اس قسم کے وسوسے کا شکار ہیں تو اب آپ نے شیطان کو خوش نہیں ہونے دینا اور اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات اور مہربانیاں یاد کرنی ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہو۔ شیطان ایک خیال ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، جو ذہن میں آئے اور خود ہی فوراً نکل جائے اسے عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں، اور اس کا کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس خیال کو روک لے، یعنی اس کو سوچے، تو یہ وسوسہ بن جاتا ہے۔ آپ گناہ کے اس خیال یعنی وسوسے کو ختم کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اور مدد مانگ کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں لیتے تو یہی وسوسہ ارادہ بن جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے کا ارادہ آپ کر لیتے ہیں۔ آپ اس ارادے کو بھی توڑ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ کر۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگتے تو یہ نیت بن جاتی ہے، یعنی گناہ کرنے کی نیت بن جاتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر آپ اس نیت کو بھی نہیں توڑتے تو یہ عمل بن جاتا ہے، یعنی گناہ کا عمل سرزد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے، اگر میرا بندہ گناہ کر لے تو اسے 6 ساعت کے لیے نہ لکھا جائے، شاید وہ پلٹ کر آئے۔ اللہ رحمان ہے، اسے اپنے بندے کا انتظار رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کا عمل بار بار کرے تو یہ عادت بن جاتی ہے، پھر یہی عادت فطرت بن جاتی ہے، اور فطرت کو بدلنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں، کیونکہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص گناہ کی عادت میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے توبہ کے 2 نوافل ادا کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ رحمان ہے، غفور ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور آج بھی آپ کے انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ الحمدللہ ہمارے دل پاک صاف ہیں، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ وسوسے کے ذریعے ہمیں بہکاتا ہے اور گناہ کرواتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، انہوں نے کہا تھا یہ شیطان تھا جس نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان نا اتفاقی پیدا کی۔ یہ کام میرے بھائیوں نے نہیں کیا بلکہ شیطان نے کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی اپنے کسی بہن بھائی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، تو یہ شیطان ہے جو آپ کو دور کر رہا ہے۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو غیبت کروا رہا ہے۔ شیطان کو بلیم کیا کریں، تفرقہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو ملاتے ہیں،
اتفاق اللہ کی طرف سے ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگا کریں تاکہ آپ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں اور آپ کا گھر اور کاروبار بھی محفوظ رہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان مردود کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ آئیں مل کر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ اس امید اور یقین کے ساتھ یہ دنیا میں ہم سب کے لیے راحت و سکون کا باعث بنے اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد رہتی دنیا تک صدقہ جاریہ رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔